السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پبلک سروس کمیشن اسلامیات لیکچرر کے حوالے سے جو 4/2021 اشتہار والے کی انٹرویو ہو گئی ہے، ان میں سے جو عموماً سوالات کیے جاتے ہیں ان میں سے آپ کو 1 2 3 4 سوالات کوشش کروں گا اور ان کے جوابات بھی ہو۔ وہاں یہ سوال بھی کیا گیا کہ حقیقت اور مجاز کی تعریف کرے۔ تو مجاز تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لفظ جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، مثلا جاء الاسد، شیر آیا، تو اسد اپنی ہی معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، یہ حقیقت ہے۔ اور مجاز جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو، کسی مناسبت یا علاقہ کی وجہ سے، جیسے کہ مثلا ایک بہادر آدمی ہو، اس کے لیے کہا جائے کہ جاء الاسد۔ اب اسد کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو شیر ہے، لیکن آدمی کے لیے استعمال ہوا جو کہ اس کا اصل وضع نہیں ہے، تو یہ ہے مجاز۔ اور وہاں پر جو مناسبت ہے، علاقہ ہے، وہ ہے شجاعت۔ پھر یہ سوال کیا گیا کہ حقیقت کی کتنی اقسام ہیں، تو اس کی 3 اقسام ہیں۔ حقیقت متعذرہ نمبر 1۔ تو حقیقت متعذرہ یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے اس پر تو عمل کیا جا سکتا ہے لیکن بتکلف، مشکل سے، تو اسی وجہ سے اس کو حقیقت کو چھوڑ کر اس کی پھر مجاز کی طرف جانا پڑے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مثلا کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں نخلت سے نہیں کھاؤں گا، تو کھجور سے نہیں کھاؤں گا، تو اب اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درخت کے جو پٹ ہے یا اس کے جو پتے ہیں یا اس کی جو شاخ ہے، حقیقی معنی مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانا ہے۔ لیکن یہاں پر تعذر ہے، معذور متعذر ہونے کی وجہ سے، حقیقی معنی متعذر ہونے کی وجہ سے اس کے مجازی کی معنی کی طرف ضرورت کی جائے گی، اور وہ ہے اس درخت کا پھل کھانا، تو یہ حقیقت ہے متعذرہ۔ دوسری قسم ہے حقیقت مہجورہ۔ مہجورہ کا مطلب ہے چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا۔ تو اب اس کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت مہجورہ یہ ہے کہ اس پر تو عمل کرنا ممکن بھی ہو، آسان بھی ہو، لیکن عرف عام کے اندر اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کو ترک کیا گیا ہو، تو اس صورت میں بھی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ مثلا کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں فلاں آدمی کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، تو اب قدم رکھنے کا مطلب حقیقتاً یہ ہے کہ اس کے ایک پاؤں اندر کریں، صرف قدم رکھ لیں، تو یہ بھی حقیقی معنی ہے، لیکن پھر اس پر یہ حانث نہیں ہوگا، بل اس کا جو مجازی معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا، تو یہ ہے مجازی معنی۔ اب اگر یہ پورا گھر کے اندر داخل ہو گیا، ادھر چلا گیا گھر کے اندر، تو پھر یہ حانث ہے، لیکن اگر صرف قدم رکھ لے اور پورا داخل نہ ہو، صرف ایک پاؤں اندر ہو ایک باہر ہو، تو اس صورت میں یہ حقیقی معنی ہے اور اس پہ یہ حانث بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک تیسری قسم ہے حقیقت مستعملہ۔ حقیقت مستعملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے اسی پر عمل کرنا بھی ممکن ہو، آسان بھی ہو، کوئی مشکل نہ ہو، اور عرف عام کے اندر بھی اس کا استعمال یعنی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر عند الاحناف کے اندر پھر اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر حقیقی پر عمل کیا جائے گا، حقیقی معنی پر، اور وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، مجاز متعارف پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لیں کہ میں اس حنطہ سے نہیں کھاؤں گا، یعنی یہ گندم نہیں کھاؤں گا، تو اب اس کی حقیقی معنی یہ ہے کہ گندم کو کھا لیں، جو دانے ہوتے ہیں گندم، یہ حقیقی معنی ہے، اور عند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ حانث بھی ہوگا اس صورت میں۔ اور اس کا جو مجازی معنی ہے وہ آٹا ہے، یعنی گوندھ کر اس کے آٹا تیار ہو جائے، پھر اس سے روٹی تیار ہو جائے، روٹی کھا لیں، تو اس صورت میں یہ اس کا مجاز متعارف بھی ہے، تو صاحبین کے ہاں اس صورت میں حانث ہوگا۔ بہرحال یہ اختلاف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البتہ ایک بات رہ گئی آخر میں کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو 6/2021 اشتہار والی انٹرویو ہو رہی ہے، ابھی شروع ہے، 17 فروری تک ہے میرے خیال میں، تو اس کے جو سوالات ہیں وقتاً فوقتاً آپ سے میں شیئر کروں گا، اور اس طرح 4/2021 کی جو انٹرویو ہو چکی ہے اس کے بعد سوالات میں نے جمع کیا ہے، تو ان کی بھی آپ سے جوابات شیئر کروں گا۔ والسلام علیکم۔